ملک الموت نے کہا، موت کی تکلیف قبر اور جہنم کے عذاب سے کہیں زیادہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، موت کی تکلیف سے نجات صرف یہ ہے کہ یہ ایک تسبیح پڑھا کرو، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حدیث میں ہے کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں 4 مکرم فرشتے حاضر ہوئے۔ ان میں سے حضرت جبرائیل امین علیہ السلام نے عرض کیا، اللہ کے نبی، آپ کا امتی روزانہ یہ کلام 10 مرتبہ کہے تو میں اسے پل صراط سے بجلی کی مانند گزار دوں گا۔ پھر حضرت میکائیل علیہ السلام نے عرض کیا، اللہ کے محبوب نبی، آپ کا امتی جو ایسا کرے گا میں اسے کوثر سے سیراب کروں گا۔ پھر حضرت اسرافیل علیہ السلام نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ اقدس میں سجدہ ریز ہو جاؤں گا اور اس وقت تک اپنا سر نہیں اٹھاؤں گا جب تک اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی کی بخشش و مغفرت نہ فرما دے۔ پھر حضرت اسرائیل علیہ السلام نے عرض کیا، تمام نبیوں کے امام نبی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی یہ عمل کرتا ہے تو میں اس کی روح اس طرح قبض کروں گا جس طرح انبیاء کرام علیہ السلام کی روحیں قبض کرتا ہوں۔ حالانکہ موت کی تکلیف دردناک ہوتی ہے، وہ اس درد سے بری ہوگی۔ محترم ناظرین، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اپنے بچوں کو سب سے پہلے لا الہ الا اللہ بولنا سکھاؤ اور انہیں موت کے وقت بھی لا الہ الا اللہ کی تلقین کرو، کیونکہ جس کا پہلا اور آخری کلام لا الہ الا اللہ ہوگا اور پھر وہ 1000 برس بھی زندگی گزارے تو اس سے کسی گناہ کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مرفوعاً روایت ہے کہ جب مریض پر مرض شدید ہو جائے تو اسے کلمہ طیبہ زبردستی نہ پڑھاؤ بلکہ اسے تلقین کرو، یعنی اس کے پاس کلمہ پڑھتے رہو، کیونکہ کبھی کسی منافق کا خاتمہ کلمہ طیبہ پر نہیں ہوا۔ حضرت عبداللہ بن ابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہوا اور عرض کی، اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، 7 میں سے ایک نوجوان کی موت کا وقت قریب ہے، اسے کلمہ پڑھنے کا کہا جاتا ہے لیکن وہ کلمہ پڑھ نہیں پا رہا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دریافت فرمایا، کیا وہ نوجوان اپنی زندگی میں کلمہ نہیں پڑھتا تھا؟ لوگوں نے عرض کیا، ضرور پڑھتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تو پھر کس چیز نے اس نوجوان کو وقت مرگ کلمہ پڑھنے سے روک دیا ہے؟ پھر رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس نوجوان کے پاس تشریف لے گئے اور ارشاد فرمایا، اے نوجوان، لا الہ الا اللہ کہو۔ اس نوجوان نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں یہ کلمہ نہیں کہہ پا رہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیوں؟ اس نوجوان نے عرض کیا، میں وہ بد نصیب بیٹا ہوں جو ماں کا نافرمان تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دریافت فرمایا، کیا اس نوجوان کی ماں زندہ ہے؟ اس نوجوان نے عرض کیا، جی ہاں، میری والدہ محترمہ زندہ ہیں۔ چنانچہ اس کی والدہ کو بارگاہ نبوی میں حاضر کیا گیا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی ماں سے فرمایا،
یہ نوجوان تمہارا بیٹا ہے؟ اس کی ماں نے عرض کیا جی ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر ایک زبردست آگ جلائی جائے اور تم سے کہا جائے کہ اگر تم اپنے اس بیٹے سے راضی نہ ہوئی تو اس نوجوان کو آگ میں ڈال دیا جائے گا، تو تم اس وقت کیا کرو گی؟ وہ عورت روتے ہوئے عرض گزار ہوئی پھر تو میں اپنے بیٹے کو معاف کر دوں گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا پھر تم اللہ تعالیٰ اور ہمیں گواہ بنا کر کہو کہ تم اس سے راضی ہو گئی۔ اس نوجوان کی ماں نے عرض کیا میں اپنے اس بیٹے سے راضی ہوں۔ پھر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس نوجوان سے فرمایا اب لا الہ الا اللہ کہو۔ اس نوجوان نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہا تو اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تمام تعریفیں اس اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جس نے میرے طفیل اسے جہنم سے بچا لیا۔ قرآن مجید میں ارشاد ہوا ترجمہ ایک آدمی کو وقت وفات کلمہ پڑھنے کی تلقین کی گئی تو اس نے کہا میں نہیں پڑھ سکتا کیونکہ میری نشست و برخاست ایسے برے لوگوں کے ساتھ تھی جو مجھے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو برا بھلا کہنے کا کہتے تھے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ملک الموت حضرت اسرائیل نے قبض روح کے وقت ایک شخص کے اعمال کا جائزہ لیا لیکن کوئی نیک عمل نہ پایا، پھر اس کا دل چیر کر دیکھا تو اس میں بھی کوئی بھلائی نہ پائی، پھر جبڑے چیرے تو اس کی زبان کی نوک سے ایک کلمہ نکل رہا تھا، وہ لا الہ الا اللہ کہہ رہا تھا۔ بس اس کلمہ توحید کی بدولت اس کی مغفرت و بخشش کر دی گئی۔ جب بندے کی موت کا وقت آتا ہے تو بائیں جانب والا فرشتہ دائیں جانب والے فرشتے سے کہتا ہے نرمی کر، دائیں جانب والا کہتا ہے نہیں کروں گا، ہو سکتا ہے یہ سختی دیکھ کر کلمہ طیبہ پڑھ لے تو میں اسے لکھ لوں۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مرفوعاً روایت ہے جس نے وقت وفات یہ کلمات کہے آگ اسے کبھی نہ جلائے گی، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم۔ ترجمہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اللہ تعالیٰ سب سے بڑا ہے اور نیکی کی قوت اور گناہ سے بچنے کی طاقت بلند عظمت والے رب العالمین ہی کی طرف سے ہے۔ حضرت سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کیا میں تمہیں اللہ تعالیٰ کا اسم اعظم نہ بتاؤں؟ حضرت یونس علیہ السلام کی یہ دعا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین اسم اعظم ہے۔ جس شخص نے مرض وفات میں اسے 40 مرتبہ پڑھ لیا اور پھر اسی میں وفات پا گیا تو اسے شہید کا اجر دیا جائے گا، اور اگر صحت یاب ہو گیا تو ایسا ہوگا کہ گناہوں سے پاک صاف ہو چکا ہوگا۔ ام المومنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، آپ فرماتی ہیں اپنی مجلس کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پڑھنے اور عمر بن خطاب کے ذکر کے ساتھ مزین کرو۔
روایت ہے کہ ایک عورت حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آئی اور عرض کی، میری بیٹی فوت ہو گئی ہے اور میں اسے خواب میں دیکھنا چاہتی ہوں۔ حضرت حسن بصری نے اس سے فرمایا، 4 رکعت نفل عشاء کی نماز کے بعد اس طرح پڑھ کہ ہر رکعت میں سورۃ فاتحہ 1 مرتبہ اور سورۃ کوثر 1 مرتبہ پڑھ۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود شریف کا نذرانہ پیش کر اس عورت نے ایسا ہی کیا۔ خواب میں اس عورت نے اپنی لڑکی کو دیکھا کہ وہ عذاب میں مبتلا ہے، جسم پر گندھک کا لباس ہے، ہاتھ بندھے ہوئے ہیں اور پاؤں میں آگ کی زنجیر ہے۔ جب وہ عورت بیدار ہوئی تو صبح سارا خواب حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کو سنایا۔ آپ نے فرمایا، صدقہ کر اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود کی کثرت کر۔ حضرت حسن بصری اسی رات سوئے تو عالم خواب میں اپنے آپ کو جنت میں پایا۔ آپ نے دیکھا کہ ایک خوبصورت تخت پر ایک حسین و جمیل عورت سر پر نورانی تاج پہنے بیٹھی ہوئی ہے۔ وہ آپ سے کہنے لگی، کیا آپ مجھے جانتے ہیں؟ آپ نے فرمایا، نہیں۔ تو اس لڑکی نے کہا، میں وہی لڑکی ہوں جس کی ماں کو آپ نے آج صدقہ اور درود کی کثرت کرنے کا حکم دیا تھا۔ آپ نے فرمایا، تیری ماں نے تو تیری یہ خشک حالت مجھے نہیں بتائی تھی۔ اس خاتون نے کہا، میری ماں کی بات سچی تھی۔ اس پر حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے اس سے پوچھا، پھر ایک ہی دن میں تیری یہ حالت کیسے ہو گئی؟ اس نے کہا، ہم 70,000 نفس عذاب میں مبتلا تھے، جیسا کہ میری ماں نے آپ کو بتایا تھا، مگر ایک نیک آدمی آج ہمارے پاس سے گزرا اور اس نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجا اور اس کا ثواب ہمیں پہنچایا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے درود کو اس کی طرف سے قبول فرمایا اور ہم سب کو اس شخص کی برکت سے عذاب سے نجات عطا فرمائی، اور مجھے یہ مرتبہ ملا جو آپ دیکھ رہے ہیں۔ جس نے لا الہ الا اللہ کہا، اس کے لیے جنت واجب ہو گئی، اور جس نے سبحان اللہ و بحمدہ کہا، اس کے لیے 1,24,000 نیکیاں لکھ دی جائیں گی۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تب تو ہم میں سے کوئی آدمی ہلاک نہ ہوگا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیوں نہیں، تم میں سے کوئی آدمی اپنی اتنی نیکیاں لے کر حاضر ہوگا کہ اگر وہ پہاڑ پر رکھی جائیں تو اس پر بھاری پڑ جائیں گی، پھر جو نعمتیں اسے عطا کی گئی ہیں وہ لائی جائیں گی تو وہ سب نیکیاں چلی جائیں گی، یعنی ان نعمتوں کے بدلے میں۔ پھر اللہ تعالیٰ اس کے بعد اپنی رحمت سے احسان فرمائے گا۔ جو آدمی اس حال میں اللہ تعالیٰ سے ملا کہ وہ اس بات کی گواہی دیتا تھا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، تو وہ جنت میں داخل ہوگا۔ لا الہ الا اللہ ایسا کلمہ ہے جو اللہ تعالیٰ کے ہاں بہت معزز ہے، اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ کے ہاں ایک خاص جگہ تیار کی گئی ہے اور سجائی بھی گئی ہے۔ جس نے سچے دل سے یہ کلمہ کہا وہ جنت میں داخل ہوگا، اور جس نے جھوٹ موٹ کہا تو اس نے اپنا خون اور مال محفوظ کر لیا۔
اور اللہ تعالیٰ سے اس طرح ملے گا کہ اللہ تعالیٰ اس کا محاسبہ فرمائے گا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں اپنی امت کی سفارش کرتا رہوں گا اور سفارش کرتا رہوں گا کہ میری سفارش قبول کی جاتی رہے گی، حتیٰ کہ میں کہوں گا، اے پروردگار، جنہوں نے لا الہ الا اللہ کہا ان کے معاملے میں میری سفارش قبول فرما۔ تو فرمایا جائے گا، یہ آپ کے لیے نہیں ہے اور نہ ہی کسی اور کے لیے ہے، یہ تو فقط میرے فقہ کرم پر ہے۔ پس جس نے بھی لا الہ الا اللہ کہا وہ سب دوزخ سے نکال لیے جائیں گے۔ جو بندہ بھی ایسا فوت ہوگا وہ گواہی دیتا ہو کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں اور میں اللہ تعالیٰ کا رسول ہوں، اور اس بات میں وہ کل بھی یقین رکھتا ہو تو وہ جنت میں داخل ہوگا۔ فرمایا، اے بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، لوگوں میں یہ اعلان کر دو کہ جس نے اپنی موت سے 1 سال پہلے لا الہ الا اللہ کہا وہ جنت میں داخل ہوگا، یا 1 مہینہ پہلے کہا، یا 1 جمعۃ المبارک پہلے، یا 1 دن پہلے، یا 1 گھڑی پہلے کہا تو وہ جنت میں داخل ہوگا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، تب تو لوگ اس پر بھروسہ کر بیٹھیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگرچہ وہ اسی پر بھروسہ کر بیٹھے۔ فرمایا، اے سہیل بن بیضہ، جس نے اس بات کی گواہی دی کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں تو اللہ تعالیٰ اسے دوزخ پر حرام فرما دے گا اور اس کے لیے جنت واجب ہوگی۔ اپنے اس رب تعالیٰ کی طرف بلایا جائے گا جسے تو اس وقت پکارتا ہے جب تو کسی بے آب و گیا زمین میں راہ بھٹک جاتا ہے، اور وہ تیری اس پکار کا جواب دیتا ہے، اور جسے تو اس وقت پکارتا ہے جب تجھے قحط آ لیتا ہے تو وہ تیرے لیے پیداوار اگاتا ہے۔ مروی ہے کہ ایک نبی علیہ السلام نے ملک الموت حضرت عزرائیل علیہ السلام سے پوچھا، کیا تمہارا کوئی قاصد نہیں ہے جس کو اپنے آنے سے پہلے بھیج دیا کرو تاکہ لوگ موت سے ڈر جائیں؟ ملک الموت حضرت عزرائیل علیہ السلام نے جواب دیا، با خدا میرے پاس کثیر قاصد ہیں، مثلاً بیماریاں، بالوں کی سفیدی، بڑھاپا، دیکھنے اور سننے میں فرق آ جانا۔ جب کوئی ان میں سے کسی میں مبتلا ہو کر نصیحت نہیں پکڑتا اور نہ ہی توبہ کرتا ہے تو میں اس کی روح قبض کرتے وقت اسے پکار کر کہتا ہوں، کیا میں نے یکے بعد دیگرے تیرے پاس قاصد اور ڈرانے والے نہیں بھیجے تھے؟ بس اب میں آخری قاصد ہوں، میرے بعد کوئی قاصد نہیں، اور میں آخری ڈرانے والا ہوں، میرے بعد کوئی ڈرانے والا نہیں۔ جب آدمی کسی بیماری میں مبتلا ہوتا ہے تو ملک الموت حضرت عزرائیل علیہ السلام کا قاصد اس کے پاس ہوتا ہے، حتیٰ کہ جب وہ مرض الموت میں مبتلا ہوتا ہے تو ملک الموت حضرت عزرائیل علیہ السلام خود اس کے پاس تشریف لا کر فرماتے ہیں، تمہارے پاس پہ در پہ قاصد اور ڈرانے والے آتے رہے لیکن تم نے ان کی کوئی پرواہ نہ کی، اب تمہارے پاس ایسا قاضی آیا ہے جو دنیا سے تمہارا نام و نشان مٹا دے گا۔ حضرت سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد مبارک فرمایا، بنی اسرائیل کی باتیں کیا کرو کیونکہ ان کے بہت عجیب و غریب واقعات ہیں۔
پھر خود ہی ہمیں ایک واقعہ بیان فرمانے لگے کہ بنی اسرائیل کی ایک جماعت قبرستان گئی تو مشورہ کیا کیوں نہ ہم 2 رکعت نماز پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ وہ ہمارے لیے کسی مردہ کو زندہ کر دے تاکہ ہم اس سے موت کے بارے میں پوچھ سکیں۔ چنانچہ انہوں نے ایسا کیا تو اچانک ان کے سامنے ایک کالے رنگ والا شخص نمودار ہوا جس کی پیشانی پر سجدوں کے نشانات تھے۔ اس نے کہا تم لوگ مجھ سے کیا چاہتے ہو؟ مجھے مرے ہوئے 100 سال ہو چکے ہیں مگر آج بھی موت کی گرمی مجھ سے دور نہیں ہوئی، لہٰذا تم دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ مجھے میری پہلی حالت پر لوٹا دے۔ بنی اسرائیل کے اس شخص نے مزید کہا مجھے مرے ہوئے 1 صدی گزر چکی ہے لیکن آج بھی موت کی سختیاں اور اذیتیں میری روح پر باقی ہیں۔ موت کا عذاب ایسا ہے کہ کوئی زبان اس کا بیان نہیں کر سکتی۔ پھر اس جماعت نے دوبارہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی اور اس مردہ شخص کی حالت پر رحم کرنے کی درخواست کی۔ وہ مردہ شخص دوبارہ زمین میں سما گیا اور آواز آئی میری یاد دہانی قیامت تک بنی نوح انسان کے لیے نصیحت ہے۔ موت کی سختیاں اللہ تعالیٰ کی قدرت اور آخرت کی تیاری کا درس دیتی ہیں۔ اسی طرح ایک اور واقعہ بیان کیا جاتا ہے 2 عبادت گزار بنی اسرائیل کے ایک قبرستان کے قریب رہائش پذیر ہو گئے اور وہیں عبادت کرتے رہے۔ ایک روز ان کے سامنے ایک مردہ ظاہر ہوا جس نے کہا مجھے مرے ہوئے 80 سال گزر چکے ہیں لیکن آج بھی موت کی تکلیف اور اس کا اثر محسوس کرتا ہوں۔ موت کا درد انسان کو اس کی نافرمانیوں کا نتیجہ یاد دلاتا ہے۔ حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو بندہ اللہ تعالیٰ کی عبادت بجا لانے کا ذمہ لے لیتا ہے اللہ تعالیٰ زمین اور آسمان میں اس کے رزق کی ذمہ داری اپنے ذمے لے لیتا ہے۔ وہ اس بندے کے رزق کو لوگوں کے ہاتھوں سے اس تک پہنچاتا ہے۔ اگر وہ بندہ اسے قبول کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس پر شکر واجب کر دیتا ہے اور اگر وہ اسے قبول نہیں کرتا تو وہ رزق ان محتاج بندوں کو دے دیا جاتا ہے جو اس کا شکر بجا لاتے ہیں۔ حضرت سیدنا کعب احباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا مردہ جب تک قبر میں رہتا ہے موت کی تکلیف اس سے جدا نہیں ہوتی۔ یہ مومن کو پیش آنے والی سب سے سخت اور کافر کو پہنچنے والی سب سے آسان تکلیف ہے۔ ایک مرتبہ نبی پاک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں 4 مقرب فرشتے حاضر ہوئے۔ ان میں سے حضرت جبرائیل امین علیہ السلام نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کا جو امتی آپ پر روزانہ 10 مرتبہ درود پاک پڑھنے والا ہوگا میں اسے پل صراط سے برق خاطف کی طرح گزار دوں گا۔ پھر حضرت میکائیل علیہ السلام نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ایسا کرے گا یعنی روزانہ 10 مرتبہ درود شریف پڑھے گا میں اسے حوض کوثر سے سیراب کروں گا۔ پھر حضرت اسرافیل علیہ السلام نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ اقدس میں سجدہ ریز ہو جاؤں گا اور اس وقت تک اپنا سر نہیں اٹھاؤں گا جب تک اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت نہیں فرما دے گا۔ پھر حضرت اسرائیل علیہ السلام نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو آپ پر 10 مرتبہ درود شریف پڑھے گا میں اس کی روح اس طرح قبض کروں گا جس طرح انبیاء کرام علیہ السلام کی روح قبض کرتا ہوں۔ حالانکہ موت کی تکلیف
بڑی دردناک ہے، وہ اس سے بری ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے جب حضرت آدم علیہ السلام کا جسم مبارک تیار کیا تو فرشتوں میں ایک نئی شکل و صورت دے کر تعجب کا اظہار کیا اور آپ علیہ السلام کی خوبصورتی دیکھ کر بھی خوش ہوئے۔ شیطان لعین نے جب آپ کو دیکھا تو کہنے لگا، بھلا یہ کیوں پیدا کیا گیا ہے؟ پھر فرشتوں سے کہنے لگا، اگر خدا نے اسے ہم پر ترجیح دے دی تو تم کیا کرو گے؟ فرشتوں نے کہا، ہم اپنے رب کا حکم مانیں گے۔ شیطان لعین نے اپنے جی میں کہا، خدا، اگر خدا نے اسے مجھ پر ترجیح دے دی تو میں اللہ تعالیٰ کا حکم نہیں مانوں گا بلکہ اسے ہلاک کر دوں گا۔ پھر شیطان لعین نے حضرت آدم علیہ السلام کے جسم اقدس پر تھوک دیا جو آپ کے مقام ناف پر پڑا۔ خدا تعالیٰ نے حضرت جبرائیل امین علیہ السلام کو حکم دیا کہ جہاں تھوک پڑی تھی اس جگہ سے تھوک سمیت مٹی نکال دو۔ اللہ تعالیٰ نے اس مٹی سے کتا پیدا فرمایا۔ اللہ رب العالمین سے آجزانہ دعا ہے کہ ہم تمام مسلمان بہن بھائیوں کو اور ہمارے بچوں کو تمام زندگی درود شریف پڑھنے کی سعادت نصیب ہوتی رہے، ہمیں دین کی مکمل سمجھ نصیب فرمائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔